أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ. کوشش کریں سب مل کے ہمارے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. سب مل کے بلند آواز. یا محمد یا علی یا علی محمد یا محمد یا علی یا علی اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. کھڑے ہو جائیے. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات على محمد وعجل فرجهم. ایک بلند صلوات بھی سنا دیجئے. محمد وآله وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. بلند صلوات. آیت تھوڑی سی لمبی تھی اور آیت تھوڑی سی ناآشنا تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ماننے والے تو ہیں مگر قرآن کو پڑھنے والے کم ہیں. تو اس لحاظ سے آیت ناآشنا تو تھی ہمارے کانوں کے لیے، مگر یہ آیت ہمارے پاکستان کے لیے بہترین آیت ہے. آیت کہہ رہی ہے لوگوں، من قتل نفسا، جس نے ایک انسان کو بے گناہ قتل کر دیا. پاکستان میں کتنے قتل ہوتے ہیں؟ جس نے ایک انسان کو بے گناہ قتل کر دیا، وہ یہ نہ سمجھے میں نے ایک انسان کا قتل کیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایک شخص کا قتل کیا، بلکہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے میں نے ایک قتل کیا مگر میں اللہ لکھ دوں گا یہ پوری انسانیت کا قاتل ہے. اب دیکھ لیجئے پاکستان میں کتنے قتل ہوتے ہیں. وہ قاتل سن لیں، ان قاتلوں تک پیغام پہنچ جائے کہ یہ ایک انسان کا قتل نہیں، اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، اسلام کے قانون میں ایک بے گناہ کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے گویا پوری انسانیت کا قتل. مگر آیت آگے بھی ہے، آگے کمال کا جملہ ہے. آیت کہہ رہی ہے ومن احیاہا، اور جس شخص نے ایک انسان کو زندگی دی. توجہات کا طالب ہوں، ذرا الفاظ آسان کر دوں. جس شخص نے ایک انسان کی زندگی بچائی. اب وہ سمجھ رہا ہے میں نے ایک انسان کی زندگی بچائی، میں نے ایک شخص کو بچایا، مگر اللہ کہہ رہا ہے میں لکھ دوں گا اس نے ایک انسان کو نہیں پوری انسانیت کو بچا لیا. توجہات کا طالب ہوں، مولا علی کے چاہنے والوں ذرا غور سے سننا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے ایک انسان کی جان بچائی. ایک عام انسان کی بات ہو رہی ہے، عام انسان کی بات ہو رہی ہے. جس نے ایک عام انسان کی جان بچائی، اس کا مقام یہ گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا. تو ذرا سوچ کر بتاؤ میرے مولا علی کا کیا مقام ہوگا، میرے آقا علی کا کیا مقام ہوگا، میرے سردار علی کا کیا مقام ہوگا جس نے اس کو بچایا جو کائنات کی جان ہے. میرے پیارے مولا علی کا کیا مقام ہوگا جس نے اس کو بچایا جس کے صدقے میں حضرت خضر کو عمر جاویدانی ملی، جس نے اس کو بچایا جس کے صدقے میں حضرت عیسیٰ کو زندگانی ملی، جس نے اس کو بچایا جس کے صدقے میں حضرت لقمان کو دانائی ملی، جس نے اس کو بچایا جس کے صدقے میں حضرت داؤد کو لحن گویائی ملی. میرے پیارے علی کا کیا مقام ہوگا جس نے اس کو بچایا جو روح کائنات ہے. اللہ کے رسول روح کائنات ہیں، اللہ کے رسول کائنات کی جان ہے، اور تاریخ گواہ ہے قدم قدم پر، جگہ جگہ پر میرے مولا علی رسول پہ اپنی جان قربان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کبھی شب ہجرت میں دیکھ رہے ہیں رسول کے بستر پہ سو رہے ہیں، موت کے سائے میں سو رہے ہیں. کبھی میدان جنگ خندق میں دیکھیے عمر بن عبدالعزیز سے لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں. کبھی میدان جنگ احد میں دیکھیے ٹوٹی ہوئی تلوار سے رسول کا دفاع کرتے نظر آ رہے ہیں میرے مولا علی، میرے آقا علی. اب ازدان محترم کمال کا ایک جملہ آپ کو ہدیہ کروں، پوری تاریخ گواہ ہے قدم قدم پر میرے مولا علی رسول پہ اپنی جان قربان کرتے نظر آ رہے ہیں، رسول کی جان بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مگر علی کے دشمن تو اس زمانے میں بہت تھے، علی کے دشمن اس زمانے میں بہت تھے جن کے دلوں میں علی سے بغض تھا، جن کے دلوں میں علی سے دشمنی تھی، جن سے علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے تھے. یہاں جب میرے مولا علی رسول پہ جان قربان کرتے تھے، یہاں جب میرے مولا علی رسول کی جان بچاتے تھے، کبھی اللہ آیت نازل کرتا تھا، کبھی جبریل آیت لے کر آتا تھا، کبھی اللہ آیت نازل کرتا تھا، کبھی خود رسول خدا حدیث میں علی کے فضائل سناتے تھے. اب جب دشمنان علی کے فضائل کو سنتے تھے اور جب ان سے علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے تھے تو وہ یہ بات کہہ دیتے تھے کہ بھائی یہ اتفاق سے علی نے خیبر فتح کر دیا.
توجہات کا طالب ہوں. علی کے دشمن کہتے تھے یہ اتفاق سے خیبر تو فتح ہونے والا تھا, 39 دن گزر چکے تھے, اتفاق سے علی آ گئے, اتفاق سے خیبر فتح ہو گیا, عمر بن نبوت گرنے والا تھا. علی کے دشمن کہتے ہیں بس اتفاق سے علی نے اسے گرا دیا. ہاں بھائی اتفاق سے علی کو ذوالفقار مل گئی. بھائی ہم پوچھتے ہیں تو پھر کعبے کا کیا کہو گے؟ وہ کہتے ہیں بھائی علی کی والدہ کعبے کے سامنے آئی تھی, اتفاق سے کعبے میں ولادت ہو گئی, اتفاق سے علی نے رسول کی گود میں قرآن پڑھا, کبھی توریت پڑھا, کبھی انجیل پڑھا, کبھی زبور پڑھی, اتفاق سے علی باب العلم بن گئے, اتفاق سے علی دار الحکمہ بن گئے, اتفاق سے علی مال حق بن گئے, اتفاق سے علی مال قرآن. یہ دشمن کہہ رہا ہے جس سے علی کی محبت برداشت نہیں, جس سے علی کے فضائل برداشت نہیں, اتفاق سے علی شب ہجرت پہ موت کے بستر پہ سو گئے. تو بس ان دشمنان علی کو ایک جملہ کہوں گا تو اتنا کہنے دو کہ بھائی کائنات کے سارے اتفاقات نے اتفاق کر لیا کہ فضائل کا معراج بس علی ہے. تم کہہ رہے ہو نا اتفاق سے علی فاتح خیبر بن گئے, تو اتنا مان لو کہ کائنات کے سارے اتفاقات نے مل کر اتفاق کر لیا کہ فاتح خیبر بس علی ہوں گے, فاتح خندق بس علی ہوں گے, صاحب ذوالفقار بس علی ہوں گے, مال قرآن بس علی ہوں گے, مال حق بس علی ہوں گے, میزان حق بس علی ہوں گے, کفر و ایمان کے لیے فرقان بس علی ہوں گے, نور و ایمان بس علی ہوں گے, کل ایمان بس علی ہو. محمد والے محمد واجب. تم کہہ رہے اتفاق سے ہو گیا, اتفاق سے ہو گیا, اتفاق سے ہو گیا. انہی اتفاقات نے مل کر اتفاق کر لیا کہ تمہارا منہ کالا ہوگا. اے دشمن علی, علی کے مقابلے میں آ رہے ہو, علی کے فضائل تم سے برداشت نہیں ہو رہے, علی کی محبت تمہارے دل میں اگر نہیں ہے دشمن علی, تو کم سے کم علی سے بغض نہ رکھو, کیونکہ علی سے بغض نبی سے بغض, نبی سے بغض خدا سے بغض, اور خدا سے بغض و دشمنی کرو گے نہ دنیا ملے گی نہ آخرت. صلوات پڑھی باواز والا. آل محمد وعجل فرجهم. اور میرے مولا علی نے قدم قدم پر جگہ جگہ میرے مولا رسول کی مدد کی. اچھا اب یہ مولا رسول کی مدد کی, اب یہاں پر بھی بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی رسول خدا کو مدد کی کیا ضرورت, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, وہ اور بندوں سے مدد مانگے. اصل میں مسئلہ یہ ہے یا ان بیچاروں نے تاریخ صحیح نہیں پڑھی یا بیچاروں کو غلط بتایا گیا ہے. بھائی ہم نہیں کہتے, تاریخ گواہ ہے, جگہ جگہ پر قدم قدم پر خود رسول خدا مدد مانگ رہے ہیں. بھائی سب سے پہلے دعوت الشیرہ میں کیا کہا اللہ کے رسول نے, کون مجھے مدد کرے گا تبلیغ دین میں, کہا کہ نہیں کہا؟ کافر سامنے بیٹھے تھے, کافروں کے سامنے کہہ رہے کون میری مدد کرے گا, کون میری نصرت کرے گا. مولا رسول خدا کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے. یہی لوگ بیچارے کہیں اگر ان کو موقع مل جائے رسول خدا کے پاس پہنچ جائیں تو شاید کہتے ہیں یا رسول خدا بندوں سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں, مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے, اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگیے. مگر اللہ کے رسول ہوتے ہوئے کہہ رہے کون میری مدد کرے گا. تاریخ گواہ ہے کوئی نہیں اٹھا, ایک اٹھا, بار بار اٹھا, میرا مولا علی اٹھا, میرے آقا علی اٹھے. پھر آگے دیکھیے جنگ خندق میں کیا ہوا. جنگ خندق میں کہہ رہے کون اس کے مقابلے میں جائے. اچھا اب اللہ کے رسول جب کہہ رہے ہیں کہ کون میری مدد کرے گا, ایسے نہیں کہہ رہے کہ مفت میں مدد کرے. اللہ کے رسول اعلان کر رہے بھائی جو میری مدد کرے گا وہ میرا وصی بنے گا, وہ میرا جانشین بنے گا, وہ میرے بعد خلیفہ, یعنی کچھ مل رہا ہے بھائی مفت میں نہیں. بھائی آ جاؤ, اب تو آ جاؤ, کون اس کے مقابلے میں جائے گا عمر بن عبدالعزیز سے لڑنے. بھائی وہ شہید ہوگا, وہ میرے بعد خلیفہ بنے گا, وہ میرے بعد جانشین ہوگا, وہ میرے بعد وصی ہوگا. رسول تو دے رہے ہیں کچھ مگر پھر بھی کوئی نہیں اٹھ رہا. کون میرے بستر پہ سوئے گا, بار بار کہہ رہے ہیں مگر پھر بھی کوئی نہیں آ رہا. صرف علی آ رہے ہیں. جانتے ہیں کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ سب سے کمال کی وجہ ہے, سب سے بڑی وجہ ہے, سب سے اہم وجہ ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ دوسرے جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو رسول کے قول پر اتنا یقین نہیں تھا جتنا علی کو یقین تھا. کیونکہ رسول کے قول پر اگر یقین ہوتا
تو پھر وہ رسول کی بات کو مان لیتے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جو جائے گا عمر بن عبد العزیز کے مقابلے وہ میرا وصی و جانشین بنے گا. یہاں کیا کہا؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وصی و جانشین بنے گا. شب ہجرت کو کہا سو جاؤ اور امانتوں کو واپس دے کر آنا، یعنی زندہ رہے گا. مگر جس کو رسول پہ شک تھا اس نے ساتھ نہیں دیا، جس کو رسول پہ یقین تھا وہ مسلسل رسول کی مدد کرتا رہا. بات یقین کی ہے. اچھا میں یقین پر ایک جملہ آپ کو کہوں، اور جتنے مومنین بیٹھے ہیں، جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، شیعہ ہو یا سنی ہو. کوئی مسلمان ایسا نہیں جو زبان سے کہے مجھے رسول پر یقین نہیں ہے. کوئی مسلمان اس زمانے کے تو بعض لوگوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ ہمیں زبان سے کہہ بھی دیا تھا کہ ہمیں رسول پہ شک ہے، مگر آج کوئی مسلمان نہیں کہے گا کہ مجھے رسول پر شک ہے. کوئی مسلمان جو کہ مجھے رسول پر شک ہے کوئی شیعہ جو کہ مجھے علی پر شک ہے، نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ، کوئی مسلمان نہیں کہے گا کہ اسے رسول پر شک ہے. کوئی شیعہ نہیں کہے گا کہ اسے علی پر شک ہے. مگر ایک جملہ کہوں، عمل سے سارے رسول پر بھی شک کرتے ہیں، علی پر بھی شک کرتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ ہم نیک نمازی لوگ ہیں، ہم تو عزادار ہیں، ہم تو رسول کے چاہنے والے ہیں. اب بھائی پاکستانی تو ماشاءاللہ تعصب میں، ایک جملہ میں کہوں گا، تعصب میں پاکستانی اتنا آگے ہیں، روڈ پہ کوئی کہہ دے کہ اس شخص نے توہین رسالت کی، 50 لوگ اس بیچارے کو اتنا ماریں گے کہ وہ بیچارے کا حشر نشر ہو جائے گا. ہم تو اتنے عاشق رسول ہیں. البتہ وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. ہاں بھائی عشق رسول ہوگا تو پھر رسول پر یقین ہوگا. عشق رسول ہوگا تو ذرا سوچ سمجھ کے بتائیے آج تک کتنی مرتبہ رسول خدا نے اپنے اصحاب کو کہا جو میرے ساتھ بدتمیزی کرے اسے اتنا پیٹو وہ مر جائے. ذرا سوچ کر بتاؤ بھائی. یقین ہوگا رسول پر. میں آپ کو یقین کی ایک مثال دے دوں، ایک بہت آسان سی مثال دے دوں. بھائی یقین جب انسان کو کسی پر ہوگا تو انسان کیا کرتا ہے؟ بھائی میں کراچی میں بالکل نیا آدمی ہوں، کراچی میں آج ہی پہنچا ہوں ایئرپورٹ سے. اب مجھے ایئرپورٹ سے جانا ہے کہاں پر؟ بقیت اللہ امام بارگاہ جو ڈیفینس میں فیز 5 پر ہے. اب مجھے تو نہیں معلوم. میں نے ایک سے پوچھا بھائی کہاں جاؤں؟ اس نے کہا سیدھا جانا، رائٹ جانا، لیفٹ جانا، ادھر جانا ادھر جانا. میں گیا 1-2 گھنٹے، گرمی بھی، یا آج کل کی مثال تو بارشیں بھی، پانی بھی ماشاءاللہ گورنمنٹ نے روڈوں پہ بھرا رکھا ہے کہ بھائی ہمارے کپڑے بھی خراب ہوں. اب میں پریشان. 1-1.5 گھنٹہ چلا. اس شخص نے تو کہا آپ 45 منٹ میں، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں، زیادہ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. میں 2 گھنٹے سے چل رہا ہوں، مجھے ڈیفینس فیز 5 نہیں ملا. پھر میں نے 2 گھنٹے کے بعد چل کے گیلا ہو کے کسی بیچارے اور سے پوچھ لیا بھائی اب آپ بتائیے مجھے ڈیفینس جانا ہے، بقیت اللہ امام بارگاہ جانا ہے، فیز 5 جانا ہے. اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، یہ آپ ادھر سے جائیے، رائٹ پھر لیفٹ پھر سیدھا پھر ادھر. اور میں نے اس پر پھر یقین کیا. پہلے پر بھی یقین کیا، 2 گھنٹے ضائع ہوئے. دوسرے پر بھی یقین کیا، 2 گھنٹے ضائع ہوئے. پھر جناب میں 2 گھنٹے چلا، میں وہاں نہیں پہنچا. پھر میں نے تیسرے سے پوچھا، تیسرے نے بھی غلط ایڈریس دیا. جب 3 لوگوں نے مجھے غلط ایڈریس دیا کراچی میں، اب میں چوتھے پر یقین کروں گا یا نہیں کروں گا؟ میں کہوں گا کراچی والے جو ہے نا یا ان کو ایڈریس نہیں معلوم یا نئے آدمی کو وہ الو سمجھتے ہیں، تبھی تو غلط ایڈریس دے رہے ہیں. میرے 6 گھنٹے ضائع ہو گئے، بارشوں کا موسم، میرے کپڑے گیلے ہو گئے اور یہ کراچی والے مجھے ایڈریس صحیح نہیں دے رہے. اچھا آپ جناب ایک چھوٹا سا بچہ، اس نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے گیلا ہے، فقیر لگ رہا ہے، وہ پیسے دینے آ گئے. میں نے کہا بھائی میں بیگر نہیں ہوں، میں فقیر نہیں ہوں. کافر بھی ایسے کیوں بیٹھے ہو فقیروں کی طرح؟ وہ تو میں نے کہہ دیا تمہاری گورنمنٹ نے ہمارا حال یہ کیا ہے، بارشیں آ گئی، اتنا پانی جمع کیا کہ جناب ہمارا حال یہ ہو گیا. ورنہ میں ایئرپورٹ سے آیا ہوں، ابروڈ سے آیا ہوں، کسی اور ملک سے آیا ہوں، جہاز لے کر آیا ہوں. یہ تو پاکستان نے میرا 6 گھنٹے میں یہ حال کر دیا، ورنہ میں فقیر نہیں. تو بچے نے کہا پھر تم کون ہو؟ میں نے کہا میں جا رہا ہوں ڈیفینس، مولوی صاحب ہوں، امام بارگاہ بقیت اللہ وہاں جانا ہے. میں نے اس نے کہا کہ ڈیفینس امام بارگاہ بقیت اللہ، وہی امام بارگاہ جو سی ویو کے قریب ہے. اچھا میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ یہ ڈیفینس جو ہے سی ویو کے بالکل امام بارگاہ بقیت اللہ قریب ہے، 5 منٹ کی واک ڈسٹنس پر ہے. میں نے کہا ہاں وہی امام بارگاہ جو سی ویو سے 5 منٹ کی ڈسٹنس پر ہے. اب یہ بچے نے جب ایک ہنٹ دے دیا نا کہ بھائی یہ وہ امام بارگاہ جو سی ویو سے 5 منٹ کے ڈسٹنس پر ہے، اور پھر ایک اور روڈ کا نام بھی بتا دیا وہی امام بارگاہ جو سبا ایونیو پر ہے، تو اب تو میرے کو کنفرم ہو گیا اس بچے کو صحیح ایڈریس پتا ہے، کیونکہ پچھلے والوں نے ایسے مجھے ہنٹیں نہیں دی تھیں. اب چھوٹا بچہ ہے، میں اس پر یقین کروں گا. یہ کہے گا سیدھا جاؤ تو میں سیدھا جاؤں گا، یہ کہے گا رائٹ جاؤ تو میں رائٹ جاؤں گا، یہ کہے گا لیفٹ جاؤ تو
میں لیٹ جاؤں. بھائی بات مثال میری سمجھ میں آ گئی نا؟ جس کو مثال سمجھ میں نہیں آئی بلند ترین صلوات پڑھے. میں لگتا ہے آدھے لوگوں کو مثال سمجھ میں نہیں. اب جس کو مثال سمجھ میں آئی وہ بلند صلوات پڑھے. آدھے لوگوں کو سمجھ آئی. وہ بڑی مشہور مثال ہے. اس نے کہا جن کو سمجھ میں نہیں آیا ان سے پوچھ لے جن کو سمجھ میں آ چکا ہے. تو مجلس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھ لیجیے گا. اب 3 لوگوں نے کراچی میں مجھے غلط ایڈریس دیا. میں نے کہا کراچی والوں پہ بھروسہ نہیں کروں گا, مگر اب بچہ ہے اس نے مجھے ایڈریس کے ساتھ 2-4 ہنٹیں بتا دی. وہ بقیت اللہ امام بارگاہ جو سی ویو کے قریب ہے, وہ بقیت اللہ امام بارگاہ جو سبا ایونیو پر ہے. تو یہ ایڈریس تو میں نے پہلے سنا ہوا تھا. جس نے مجھے بلایا تھا اس نے کہا سبا ایونیو پر سی ویو کے قریب ہے. اب میں نے اس پہ یقین کیا. تو جب یقین کیا تو میں نے کیا کیا؟ تو سچ بتائیے, اس کی اطاعت کی یا نہیں کی؟ اس کی بات سنی یا نہیں سنی؟ بھائی سچ سچ بتائیے. جب بچہ ہے مجھے اس پر یقین آ گیا. بھائی بچہ ہے اس نے ایڈریس صحیح بتانا ہے کیونکہ اس نے 2 ایسی ہنٹیں بتائیں. اب مجھے یقین ہو گیا. اب بچہ کہے گا سیدھا جاؤ تو میں سیدھا جاؤں گا, رائٹ جاؤ تو میں رائٹ جاؤں گا, لیفٹ جاؤ تو میں لیفٹ جاؤں گا. سنی میرے بھائی کہتے ہیں ہمیں رسول پر یقین ہے. آج روڈ پہ کوئی کہے فلاں ہندو نے فلاں عیسائی نے رسول کی توہین کی, سارے ہمارے سنی بھائی اس بیچارے عیسائی ہندو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. آپ تو دیکھ رہے ہیں نا, سن رہے ہیں نا اخباروں میں کہ بھائی عشق رسول ہے. اگر عشق رسول ہے تو رسول پر یقین رکھو. رسول پر یقین یعنی کیا؟ یعنی رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کہاں کریں؟ ہزاروں کا مجمع ہے, 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب ہیں. رسول نے اصحاب کے سامنے علی کو بلایا اور علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ کہا یا نہیں کہا؟ بھائی یہ میرے سنی بھائیوں, 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کے سامنے رسول اپنے بھائی علی کا ہاتھ بلند کر کے کیا کریں؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگر یقین ہے رسول پر, اگر عشق ہے رسول سے سچا والا, تو بیچارے ہندو کو نہ مارو, بیچارے عیسائی کو نہ مارو, رسول کی اطاعت کرو. علی کو مولا مانو, علی کو آقا مانو, علی کو بلا فضل خلیفہ مانو. تاریخ بغداد میں یہ موجود ہے. امام غزالی کی کتاب ہے, اس میں موجود ہے کہ جب رسول خدا نے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفے نے آ کر کہا یا علی بخن بخن, مبارک ہو مبارک ہو, آج میرے بھی مولا بن گئے, پورے مسلمانوں کے مولا بن گئے. بھائی جسے تمہارے دوسرے خلیفے نے مولا مانا تم کیوں نہیں مان رہے؟ سوچنے کی بات ہے نا, بات یقین کی ہے. اب میں شیعوں کی طرف بھی آؤں گا کیونکہ مجھے بتایا گیا کچھ ہمارے سنی بھائی بھی, میں نے کہا ان کو ایک ہدیہ دوں, ایک تحفہ دوں, اور انشاءاللہ ایک اور تحفہ بھی میں دوں گا. میری عادت ہے مجلس میں ایک نسخہ دیتا ہوں, اس نسخے پہ انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو آپ کی مشکلات انشاءاللہ دور ہوں گی. بلکہ آج دوست نے ایک دوسری ریکویسٹ کی ایک اور نسخہ بھی آپ کو دوں گا, شاید 2 نسخے دے جاؤں تاکہ مجلس میں آئے ہیں تو کچھ لے کر بھی جائیں, کچھ حاصل کر بھی جائیں. یقین اگر ہو آپ کو رسول پر میرے سنی بھائیوں, اور اسی طرح شیعہ بھی, یقین اگر آپ کو رسول پر ہو تو جہاں یقین ہوتا ہے وہاں اطاعت ہوتی ہے. میں نے بچے کی مثال دی, میں نے کہا کراچی والوں پہ بھروسہ نہیں, مگر جیسے بچے نے صحیح ہنٹیں دی, میں نے کہا ہاں کراچی میں اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں. میں نے بچے پر یقین کیا, میں نے کہا بڑوں پر یقین نہیں کروں گا, مگر بچے پر بھی میں نے یقین کر لیا. کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مجھے صحیح راستے پہ لے جائے گا. اگر آپ کو رسول پر یقین ہے کہ رسول آپ کو جنت میں لے جائیں گے صرف زبانی نہیں عمل سے, تو پھر رسول کی اطاعت. یقین کا مطلب یہی ہے, جب کسی پر یقین ہوگا تو آپ اس کی اطاعت کریں گے. اگر رسول پر یقین ہے جو رسول نے کہا علی کو مولا مانو, علی کو خلیفہ بلا فصل مانو, کیوں نہیں مانو؟ اس کا مطلب یہ رسول پر یقین نہیں ہے. اسی طرح میرے شیعہ بھائیوں, بڑے علی علی کرتے ہو, بڑے نعرے لگاتے ہو, البتہ یہاں نعرے پتہ نہیں کیوں نہیں لگ رہے. نعرے بڑے لگانے والوں, علی علی کرنے والوں, صرف زبان سے علی علی کرنا کمال نہیں ہے, علی کی اطاعت کرنا کمال ہے. جس زبان سے تم نعرے حیدری لگاتے ہو وہ زبان کبھی غیبت نہ کرے کمال ہے. جس زبان سے تم نعرے حیدری لگاتے ہو
وہ زباں کبھی گالی نہ دے کمان ہے، جس زباں سے تم نعرہ حیدری لگاتے ہو وہ زباں کبھی کسی سے بدتمیزی نہ کرے، یہ کمان ہے۔ یقین زباں سے، ابھی کوئی شیعہ کہے گا مجھے علی پر یقین نہیں، سب تھپڑ مار کے اسے امام مار کر نہیں کمبا، لیکن عمل سے سارے یقین نہیں کرتے۔ مولا پر اگر یقین ہوگا، میں نے ابھی اہل سنت کے بھائی کو کیا کہا کہ بھائی اگر رسول پر یقین ہے تو علی کو مولا مانو، آپ کو بھی اگر رسول پر علی پر حقیقتاً یقین ہے تو ان کی اطاعت کرو نا، نماز قضا نہ کرو، روزے رکھو، خمس دو، یہی کہا نا اہل بیت نے، گناہ نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، آنکھوں سے نامحرموں کو نہ دیکھو، کانوں سے گانے نہ سنو، ان ہاتھوں سے ظلم نہ کرو۔ پاکستان کون سا ملک ہے؟ مسلمانوں کا ملک ہے نا، مسلمانوں کا ملک ہے نا، کافروں کا ملک نہیں ہے، عیسائیوں کا ملک نہیں ہے نا۔ جتنے لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایم پیز، ایم این ایس، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، جتنے بھی لوگ ہیں یہ مسلمان ہیں نا۔ اگر مسلمان ہیں تو پھر رسول پر یقین ہونا ضروری ہے۔ اگر رسول پر یقین ہونا ضروری ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو، تو رسول نے کہا کبھی عوام پر ظلم نہ کرو، لیکن زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہمیں رسول پر یقین ہے، پھر عوام پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اور اسپیشلی اگر کوئی شیعہ حکومت میں ہے، غور سے سنیں، اگر کوئی شیعہ حکومت میں ہے، تاریخ میں ملتا ہے سردیوں کا زمانہ تھا، ایک شخص نے دیکھا سردیوں کا زمانہ، سب نے کوٹ پہنے ہوئے، سب نے جیکٹ پہنے ہوئے، میدان جنگ ہے، ایک شخص نے دیکھا مولا علی نے نہ کوٹ پہنا ہے نہ جیکٹ پہنا ہے، بالکل نازک سا کپڑا پہنا ہے، حیران ہو گیا، کہا مولا آپ کے پاس کیا کوٹ نہیں؟ آپ تو خلیفہ ہیں، آپ کے پاس کیا جیکٹ نہیں؟ کیا آپ خود کو گرم کپڑوں سے گرم نہیں کر سکتے؟ اتنا نازک کپڑا کیوں پہنا ہے؟ تو مولا نے کہا کیونکہ میں خلیفہ ہوں، اور خلیفے کا قانون یہ ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اس کو سب سے کم زندگی گزارنی ہوتی ہے تاکہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جو اس سے کم تر ہو۔ بدانی جملہ سمجھے یا نہیں؟ میں آسان کر لوں، بچہ سمجھ جائے۔ یعنی اگر میں کوٹ پہن لوں سردیوں میں، شاید کوئی ایک شخص ہو جس کے پاس کوٹ خریدنے کے پیسے نہ ہو اور وہ سردی میں کام رہا ہو، علی سے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ حاکم ہو، وہ خلیفہ ہو اور ایک شخص بیچارہ سردی میں کام رہا ہو۔ ایک شخص نے دیکھا مولا ایسا کھانا کھا رہے ہیں جس کو ہم لوگ آج کل کھاتے تو کیا، وہ خشک روٹی والے تھیلے میں ڈال دیتے ہیں، ایسی روٹی کہ گھٹنوں سے توڑی جائے، کہا آپ خلیفہ ہیں، ایسی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ فرمایا خلیفہ وہ ہوتا ہے، سردار وہ ہوتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا لائف سٹائل سب سے کم ہوتا ہے، تاکہ کوئی عوام میں ایسا نہ ہو جو آ کے کہے کہ آپ مجھ سے بہتر زندگی کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی عوام میں ایسا شخص آ کر نہ کہے کہ بھائی آپ فلاں چیز کھا رہے ہیں میں نہیں کھا سکتا، میرے پاس پیسے نہیں، آپ فلاں کپڑے پہن رہے ہیں میرے پاس ایسے کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں۔ یعنی خلیفہ لیڈر سب سے کم لائف سٹائل میں ہوگا۔ ہاں کپڑے صاف پہنے گا، گندے میلے نہیں پہنے گا، بدبودار نہیں پہنے گا، عطر لگائے گا، نہائے گا، دھوئے گا، مگر لائف سٹائل میں سب سے لو سٹینڈرڈ لائف سٹائل گزارے گا تاکہ کوئی شخص اس سے بہتر ہو تو ہو مگر کم تر نہ ہو۔ اور آج ہمارے حکومت میں لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں وہی بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں وہی بیٹھتے ہیں، اچھے اچھے کھانے وہی کھاتے ہیں۔ چلو کھاؤ، کسی نے منع نہیں کیا، کم سے کم تھوڑی عوام کی فکر تو کر لو۔ بس فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ نہ شیعہ کو نہ سنی کو رسول پر یقین نہیں ہے۔ اگر رسول پر یقین ہوتا تو یقین میں اطاعت ہوتی ہے۔ اور آج کی مجلس ترغیب ہے تو یقین پہ ایک اور جملہ بھی کہہ دوں اور پھر مسائل کی طرف۔ یقین اگر ہمیں موت پر ہو، اچھا زبان سے تو سب کو یقین ہے، اچھا ہم سب جتنے بیٹھے کسی کو یقین ہے کہ ابھی 1 منٹ کے بعد زندہ رہے گا؟ کسی کو یقین ہے کہ میں 1 گھنٹے بعد تک زندہ رہوں گا؟ کسی کو یقین ہے کل تک میں زندہ رہوں گا؟ کسی کو کچھ نہیں پتا، شاید یہ ابھی پڑھتے پڑھتے مر جاؤں، شاید ہم میں سے کوئی یہاں نکلتے نکلتے مر جائے۔ موت وہ یقین ہے جس پر کافر کو بھی یقین ہے، مگر زبان سے، عمل سے اگر آپ کو موت پر یقین ہو نا، اگر عمل سے آپ کو موت پر یقین ہو، آپ کبھی آنکھوں سے گناہ نہیں کریں گے، آپ کبھی زبان سے گناہ نہیں کریں گے، آپ کبھی کان سے گناہ نہیں کریں گے، آپ کبھی ہاتھ سے ظلم نہیں کریں گے، پاؤں سے ایسی جگہ نہیں جائیں گے جہاں پر اللہ نے منع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مجھے یقین ہو کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے
کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو میں ان آنکھوں سے گندی فلمیں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے جب میں گندی چیز دیکھ رہا ہوں اسی وقت میری موت آ جائے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. اگر موت پر ہمیں حقیقتاً یقین ہو تو کان سے گانے نہیں سنیں گے، کان سے غیبتیں نہیں سنیں، کیونکہ شاید اس وقت جب ہم غیبت گانے سن رہے ہیں اسی وقت موت آ جائے. تب کیا کرو گے؟ ہمیں یقین نہیں. زبان سے تو ماشاءاللہ مجلس ترہیم میں بھی آتے ہیں، روایت میں ہے، حدیث سے بتاتی ہے مومن جب کسی کی مجلس ترہیم میں آؤ، جب کسی کے تشییع جنازے میں جاؤ، یہ نہ کہو کہ فلاں کی مجلس ترہیم ہے، فلاں کا تشییع جنازہ ہے، بلکہ یہ سوچ کر آؤ یہ میرا تشییع جنازہ ہے. جب اس کے بچے روئیں تو سوچو تمہارے بچے رو رہے ہیں، جب اس کے بچے روئیں سوچو تمہارے بچے رو رہے ہیں، جب اس کے ماں باپ روئیں سوچو تمہارے ماں باپ رو رہے ہیں، جب وہ دفنایا جائے سوچو تیرا جنازہ دفنایا جا رہا ہے، جب مٹی اس پہ ڈالی جائے سوچو تجھ پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور جب قبرستان سے نکلو 2 رکعت نماز شکر پڑھنا میں تو مر چکا تھا، میرے اللہ تو نے پھر مجھے زندگی دے دی، تو نے پھر مجھے نجات دے دی. جب کسی کی مجلس ترہیم میں آؤ گپ شپ نہ لگاؤ، غیبتیں نہ کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، موبائل پہ چیٹنگ نہ کرو، مجلس میں یوں بیٹھو گویا تیری مجلس ترہیم. اور یہ زندگی میں ہر ایک کی یہ مرحلہ آئے گا جب ہم مر جائیں گے ہماری مجلس ترہیم ہوگی. اگر ہم اچھے خوش نصیب تھے تو ہمیں اجازت ملے گی اپنی مجلس ترہیم میں آنے کی. سمجھو تمہاری مجلس ترہیم ہے، تمہارے بچے رو رہے ہیں، تمہاری بیوی رو رہی ہے، تمہارے ماں باپ رو رہے ہیں، تمہارے رشتے دار رو رہے ہیں، مجلس میں یوں بیٹھو کہ تیری مجلس ترہیم میں، اسپیشلی مجلس ترہیم میں جب آتے ہو، اور پھر جب مجلس سے نکلو گا خدایا تیرا شکریہ تم نے پھر زندگی دے دی. پھر دیکھیے کہاں گناہ ہوگا، پھر کہاں دھوکہ ہوگا، پھر کہاں بیمانی ہوگی، پھر کہاں آنکھ سے خیانت ہوگی، پھر کہاں ظلم ہوگا. نہیں کر سکتا انسان. اگر موت پر یقین ہو کبھی انسان گناہ نہیں کر سکتا. اور پھر ایک اور بات کہوں، ماشاءاللہ سارے عاشق اہل بیت ابھی 2-3 دن میں محرم آنے والا، سب گریہ کریں گے، روئیں گے. اگر حقیقی عشق عباس سے علمدار ہو، اگر سچا عشق علی اکبر ہو، جوان کی مجلس ہے نا، علی اکبر سے اگر حقیقی محبت ہو کبھی گناہ نہیں کرو. ایک واقعہ ہوتا تھا، ایک عالم دین کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب مجھے گندی سی عادت ہے، آنکھوں سے گناہ بہت کرتا ہوں، چھٹتا نہیں ہے، اور اسپیشلی جب کمرہ بند ہوتا ہے، پردے میں نے کھینچ لیے ہوتے ہیں، دروازہ لاک ہوتا ہے، کوئی اور آ نہیں سکتا، ظاہراً کوئی سی سی ٹی وی نہیں لگا ہوا، تو اس وقت تو پھر بڑے کھلے دل سے آنکھوں سے گناہ کرتا ہوں. مولانا نے کہا ذرا ایک سوال کا جواب دو، تمہارے دل میں حضرت عباس کا عشق ہے یا نہیں؟ تمہارے دل میں علی اکبر کا عشق ہے یا نہیں؟ تمہارے دل میں علی ابن ابی طالب کا عشق ہے یا نہیں؟ تمہارے دل میں امام زمانہ کا عشق ہے یا نہیں؟ کہا میں عاشق ہوں، میں دیوانہ ہوں. کا ایک سوال کا جواب دو، کیا اہل بیت کے سامنے، کیا مولا علی کے سامنے، کیا مولا عباس کے سامنے، کیا حضرت علی اکبر کے سامنے یہ گناہ جو تم بتا رہے ہو آنکھ سے نہیں چھوٹتا تم سے، کیا یہ گناہ کر سکو گے؟ کہا نہیں میں نہیں کر سکتا، میں اہل بیت کے سامنے کیسے گناہ کروں؟ کہا تو کیا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہہ رہا ہے اے لوگ جو عمل تم کرتے ہو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، نبی بھی دیکھ رہے ہیں، علی بھی دیکھ رہے ہیں، 12 اماموں کو تمہارا عمل دکھایا جا رہا ہے، امام زمانہ کو تمہارا عمل دکھایا جا رہا ہے. یہ نہ سمجھو کہ کمرہ بند ہے، یہ نہ سمجھو کہ دروازہ لاک ہے، یہ نہ سمجھو کہ پردے کھچے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ کوئی سی سی ٹی وی نہیں، اللہ کا سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کر رہا ہے. اور یہ قیامت کے دن دکھایا جائے گا جب انسان اپنا اعمال نامہ دے گا نا، اس میں لکھا ہوگا اس نے ہاتھ کسی نامحرم کو لگایا، تو یہ کہے گا خدایا میں نے نہیں کیا. یہ سمجھے گا میں بند کمرے میں تھا، کس کو کیا پتا. وہاں عام زبان میں کہوں وہ ویڈیو اسے دکھائی جائے گی، اس کا ہاتھ گواہی دے گا کہ خدایا میں گواہ ہوں کہ اس نے فلاں ٹائم فلاں جگہ پہ فلاں ٹائم پر اس نے فلاں نامحرم کو ہاتھ لگایا تھا یا ہاتھ کیا تھا یا فلاں گناہ کیا تھا. یہ اللہ کا سی سی ٹی وی چل رہا ہے 24 گھنٹے، جہاں بھی آپ ہوں. جب رشوت کی آفر آئے آپ یہ سمجھ لیں کسی کو پتا نہیں چلے گا، مگر اللہ کا سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کر رہا ہے. اور روایت ہے امام زمانہ کو ہمارا عمل دکھایا جاتا ہے. اگر حقیقی عشق ہوگا تو میں نے 2 باتیں کہیں، ایک یقین اور ایک عشق. اگر رسول پر یقین ہوگا تو شیعہ سنی رسول کی اطاعت کریں گے. اطاعت رسول یعنی یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا بن جائے گا اگر یہاں پہ سب اطاعت رسول کریں.
اگر سب رسول اور علی کی اطاعت کریں. دوسرا عشق، اگر رسول سے عشق ہوگا، اگر اہل بیت سے عشق ہوگا، حقیقی سچا زبانی نہیں، تو انسان عشق میں معشوق کی اطاعت کرتا ہے. عشق میں انسان کیا کرتا ہے؟ معشوق کی بات کو سنتا ہے. کمال کا قبلہ ہے. آئیے کوشش کریں انشاءاللہ دنوں میں جو آنے والے ہیں، محرم، سفر، اگر آج تک ہم نے اپنے دل میں، اپنے وجود میں، اپنی زندگی میں اہل بیت پر، رسول پر، مولا علی پر یقین کامل حاصل نہیں کیا، سچا والا یقین، زبانی نہیں، اور اگر ہمارے دلوں میں حقیقی عشق خدا، رسول اور علی ابھی تک نہیں آیا، تو اس سال محرم میں رو رو کر، تڑپ تڑپ کر، گڑ گڑا کر کہے خدایا رسول اور نبی و علی پر یقین بھی عطا کر، حقیقی عشق نبی و علی بھی عطا کر. ایام محرم قریب ہیں، آئیے سینوں پر ہاتھ رکھیں، یہیں سے آنکھوں کو بند کر کے تصور کریں کہ ہم کربلا میں ہیں. ہمارے استاد کہتے ہیں مصائب میں جسے رونا نہ آئے وہ آنکھوں کو بند کر کے تصور کرے کہ کربلا کے میدان میں ہے. نہ شرمائیے، شیعہ ہو یا سنی ہو، جو بھی بیٹھے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھیے اور آنکھوں کو بند کیجئے اور تصور کیجئے کربلا میں ہیں اور مولا حسین کی زری کے سامنے ہیں اور مولا کو سلام کہہ رہے ہیں. السلام علی الحسین تصور کرو کربلا میں ہو بین الحرمین میں، ایک طرف حرم مولا عباس، ایک طرف حرم مولا حسین، اور آنکھوں کو بند کر کے کہو سلام علی الحسین. سب مل کے سلام علی الحسین. سب کی آواز نہیں آ رہی، بلند آواز. سلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. نہیں معلوم کیوں سب کی آواز نہیں آ رہی. حسین شیعوں کے تو امام ہیں، مگر سنیوں کے لیے کم سے کم ان کے نبی کے نواسے ہیں. تو نہ شرماؤ، بلند آواز مولا حسین کو سلام کرو. ایک جملہ کہوں شاید رونا آ جائے. آج تم جب حسین کو سلام کر رہے ہو نہ گرمی ہے نہ تم پیاسے ہو، نہ ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہیں، نہ کوئی پتھر مارنے والا ہے. ذرا یہ سوچ کے سلام کر دو. مگر جب کربلا میں جب سکینہ بابا کو سلام کرتی تھی، کبھی پتھر پڑتے تھے، کبھی تماچے لگتے
حسین کی سکینہ کو یاد کر کے سینے پہ ہاتھ رکھو، آنکھوں کو بند کرو اور بلند آواز سے کہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ ترجمہ سنو گے سلام کا؟ سلام کا ترجمہ بھی تو پتا چلے نا۔ السلام علی الحسین یعنی کیا؟ جب ترجمے کے ساتھ سلام کرو گے نا دل تڑپ جائے گا۔ سلام کا ترجمہ کیا؟ السلام علی الحسین یعنی میرا سلام اس حسین پر جس کے بابا نے اپنے قاتل کو بھی شربت پلایا، مگر اسی علی کا بیٹا ہے پیاسا مر گیا۔ سلام ترجمے کے ساتھ وعلی علی ابن الحسین یعنی سجاد مولا، میرا سلام اس سجاد پر ہائے جو جب کسی کو حیوان ذبح کرتا دیکھتا تھا روتا روتا آگے بڑھتا تھا، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے پوچھتا تھا کیا تم نے اس حیوان کو پانی پلایا؟ علی ابن الحسین امام زین العابدین جب مومن کہتا تھا مولا میں مسلمان ہوں، اللہ کے رسول نے کہا لوگوں حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا کرو۔ آج سجاد رو کے کربلا کا رخ کر لیتے بابا یا بابا، لوگ حیوانوں کو بھی پانی پلاتے ہیں مگر بابا آپ کا پیاسا مر گیا۔ کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، چیخ چیخ کے رونے کی عادت ڈالو۔ عزادارو دعائیں خطبہ سب پڑھتے ہو نا، اس میں مولا نے کیا سکھایا؟ لوگوں چیخ چیخ کے رویا کرو۔ امام صادق فرماتے ہیں جب بھی میرے دادا کے مصائب پڑے جائیں گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ ہائے کر کے روتی ہے۔ چیخ چیخ کے حسین کے غم میں رویا کرو، ہائے حسین۔ سلام کا ترجمہ سنو وعلی علی ابن الحسین، اور تیسرا کیا جملہ وعلی اولاد الحسین یعنی میرا سلام حسین کے بچوں پہ۔ ترجمہ سنو گے میرا سلام حسین کے 6 مہینے کے بچے پہ جس کے گلے میں 3 پھل والا تیر لگا، میرا سلام حسین کے جوان بیٹے پہ جس کے سینے پہ برچھی ماری گئی۔ اب روتی ہوئی آنکھوں سے آنکھوں کو بند کرو، تصور کرو کربلا کے میدان میں ہو، حسین اکبر کی لاش پہ رو رہا ہے اور بلند آواز سے کہا سلام علی الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی
سب مل کے اپنے مولا کو بلاؤ، میرے مولا یا حسین جان، 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 سب مل کے میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین۔ یہ نوحہ سارے کربلا کے اسیروں کا نوحہ ہے، جو قیدی بنا کر انہیں ظالم لے گئے نا، ان سب کا یہ نوحہ ہے، میرے مولا یا حسین۔ بس مختصر کروں، عزادارو مجھے کہا گیا جوان بیٹے کی موت کی مجلس بہت سخت منزل ہے ماں باپ کے لیے، جوان کا مر جانا ہائے ماں باپ کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے۔ مگر میں ایک جملہ کہوں گا، یہ جوانی میں تو دنیا سے چلا گیا، مگر 3 دن کا پیاسا تو نہ تھا، بار بار اپنے بابا کے پاس آ کے یہ تو نہیں کہا بابا پیاس لگ رہی، جوانی میں چلا گیا، مگر یہ جوان جب دنیا سے گیا اس کا بدن تیروں نیزوں برچیوں سے بھرا تو نہیں تھا، مگر عزادارو سنو گے حسین کا لال ظالموں سے لڑ رہا ہے، جب علی اکبر تھک گئے لڑتے لڑتے، جنگ کا دستور یہ تھا جب سوار اپنی دونوں باہیں اپنے گھوڑے کی گردن میں ڈال دینا، اس کا مقصد یہ ہے گھوڑے مجھے واپس خیموں کی طرف لے جا۔ اکبر نے باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈالی، مگر حسین نے دیکھا گھوڑا دشمن کے لشکر میں جا رہا ہے، اگر گھوڑے سے پوچھے شاید کہے اکبر نے اپنا سر میرے سر پہ رکھا، اکبر کے سر کا خون میری آنکھوں میں گیا، اب مجھے نظر نہیں آیا اکبر ہائے دشمنوں کے لشکر میں، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے سینے پہ برچھی ماری، ہائے حسین یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حسین صابر حسین ہے، علی کا بیٹا ہے، مگر سنو گے جب اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے، جب اکبر نے کہا بابا میں زمین پہ گر گیا، حسین صابر حسین ہے، مگر حسین نے کہا اکبر مجھے آواز دے، تیرے بابا کو نظر نہیں آ رہا، اکبر بابا کو آواز دے، تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ روایت میں ملتا ہے عزادارو اکبر سے حسین کو بڑا پیار تھا،
ایک مرتبہ جب حضرت علی اکبر چھوٹے تھے نا، سردیوں کا زمانہ تھا، بابا کی گود میں بیٹھے تھے، اکبر نے ننھے بیٹے نے بابا کو کہا بابا میرا جی چاہ رہا ہے آج ابھی انگور کھاؤں۔ سردیوں کا زمانہ تھا، انگور کا موسم نہیں تھا، مگر حسین نے دیوار پہ ہاتھ رکھا، دیوار سے انگور نکال کے اکبر کو کھلایا۔ مجھے نہیں معلوم، شاید اس وقت حسین نے کہا اکبر کبھی ایسا دن نہ آئے جب تو مجھ سے کچھ مانگے اور میں تجھے نہ دے سکوں، ہائے کربلا میں وہ دن آ گیا۔ جب اکبر نے پانی مانگا بابا پانی نہ دے سکے۔ ازادار اور روایت میں ملتا ہے جب مولا حسین بڑے صابر ہیں، مگر جب مولا حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے نا، چیخ چیخ کے رونے لگے، علی اکبر، علی اکبر۔ وازاداروں میں ختم کرنے والا ہوں، جسے رونا نصیب وہ رو لے۔ حسین نے پوچھا اکبر بیٹا کوئی خواہش تمنا؟ اکبر نے کہا بابا ایک بار خیموں کی طرف لے جائیے۔ حسین بوڑھا باپ جوان بیٹا، حسین نے ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے دیا، ایک ہاتھ اکبر کے پاؤں کے نیچے دیا، اٹھانا چاہا مگر ہاتھ لرزے۔ ہاں بوڑھا باپ جوان بیٹا، یہ وہی حسین ہے جب ہر اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانے جا رہا تھا حسین نے منع کر دیا، بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکے گا، مگر حسین تنہا ہے۔ حسین لاشا اٹھانا چاہ رہے ہیں، ہاتھ لرزے، کہا بیٹا میں اکیلا تیری لاش نہیں اٹھا پا رہا، ذرا بابا کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دے۔ ازادارو اکبر نے ایک ہاتھ تو بابا کی گردن میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں اٹھایا۔ حسین نے پوچھا بیٹا دوسرا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں ہٹا رہے؟ اکبر نے کہا بابا شاید برداشت نہ کر سکا۔ حسین نے کہا میں صابر حسین ہوں، ہائے ہاتھ ہٹا، ہاتھ کا ہٹنا تھا، جوان کے سینے میں برچھی کا ٹوٹا پھل نظر آیا۔ حسین نے اکبر کو لٹایا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ برچھی میں ڈالا۔ مجھے نہیں معلوم، شاید آسماں کی طرف دیکھ کر کہا دادا ابراہیم آئیے، دادا اسماعیل کو بھی لے کر آئیے، دیکھیے میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے، میرے اکبر کے ہاتھ پاؤں بندے تو نہیں ہے، نجف کی طرف رخ کیا، یا علی مدد کہا، اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالا، کربلا میں زلزلہ آیا، خیمے کے در سے زینب نے کہا ٹھہر جا حسین میں بھی آتی ہوں۔ جیسے حسین نے زینب کی آواز سنی اکبر کو بھول گئے، کہا زینب میری زندگی میں خیمے سے نہ نکلنا۔
سے. ہاتھوں کو سروں سے بلند کریں. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہاتھ سروں سے بلند نہ شرماؤ. سب اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ہاتھ سروں سے بلند اور بلند آواز سے امام زمانہ کو بلاؤ. یا صاحب الزمان مولا 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 جان. سب مل کے یا صاحب الزمان مولا 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 جان. مولا کو بلاؤ. یا صاحب الزمان مولا مولا مولا. خدایا ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ. ہاتھ سروں سے بلند کیجیے. دعا کا انداز یہی ہے. ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ. تجھے ان زخمی ہاتھوں کا واسطہ جنہیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام ظالموں نے گردن کے پیچھے باندھا تھا. خدایا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. 5 مرتبہ جب بھی اپنے لیے دعا مانگے نا، اپنی دعا بعد میں مانگنا، پہلے امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگنا. 5 مرتبہ بلند آواز سے اللہم اجل ولیک الفرج. اللہم اجل ولیک الفرج. اللہم اجل ولی اللہم اجل ولیک الفرج. اللہم اجل ولیک الفرج. میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. میرے اللہ ہمیں اہل بیت پر، رسول خدا پر، مولا علی پر یقین کامل اور ان کا عشق حقیقی نصیب فرما. میرے اللہ ہمیں رسول خدا اور مولا علی کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما. آج کا ایک نسخہ جو میں نے وعدہ دیا تھا وہ بھی دیتا ہوا جاؤں کہ جتنی بھی بڑی بڑی مشکلات ہوں، بڑی بڑی تکلیفیں ہوں، ان کے لیے نسخہ جو مجلس کے دوران میں بھول گیا تھا، دعائے توسل. ہر نماز کے بعد 40 دن تک 1 مرتبہ دعائے توسل، یعنی دن میں 5 مرتبہ دعائے توسل. جو حاجت ہے، جو تکلیف ہے، جو مشکل ہے، اس مشکل کے حل ہونے کے لیے، وہ مشکل حل ہو گئی، دوسری مشکل کے لیے پھر 40 مرتبہ، 40 دن تک ہر روز ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ دعائے توسل حاجات کے لیے. اس مرحوم جوان کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ.